اس نے یہ کہا ہے کہ ہم خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یعنی گویا شروع سے خانہ کعبہ کے خلاف آ رہے ہیں، مرکز کے خلاف آ رہے ہیں۔ اس نے تیاری پکڑی جی، 60,000 فوج اس نے تیار کی ابرہہ نے، اور ہاتھی بعض نے 11 لکھے ہیں، بعض نے 9 لکھے ہیں۔ ان میں سے جو ہاتھیوں میں سے جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، باقی سامان حرب و ضرب بھی ساتھ تھا۔ وہ چلے، ان کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا۔ جب وہ چلے تو راستے میں 1-2 جگہ ان کا مقابلہ بھی ہو گیا، کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، مقابلہ کیا، تو وہ اس میں ابرہہ کی پارٹی کامیاب ہو گئی۔ یہ کچھ کمزور تھے، تعداد میں کم تھے۔ چلتے چلتے یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈالا، اور ابرہہ نے اپنے سفیر سے کہا کہ جاؤ وہاں جا کر اعلان کر دو کہ ہم خانہ کعبہ نعوذ باللہ گرانے آئے ہیں، آج ان کا کام تمام کر دیں گے، لہذا جو ہم سے ملاقات کرے گا، معاہدہ کر لے گا، ہم ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے مال کو کچھ لے۔ اس نے جا کر اعلان کر دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ اس وقت سردار تھے، بڑے تھے، اور خانہ کعبہ کے بڑے بھی وہی تھے، متولی کہہ لیجیے۔ انہوں نے ان سے کہا، تو وہ جو سفیر تھا انہوں نے کہا جی اگر آپ ہماری بات کو مانتے ہیں تو چلو ہم آپ کو لے جاتے ہیں اور ابرہہ سے ملوا دیتے ہیں۔ مشورے سے حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، ابرہہ سے ملاقات ہوئی۔ ابرہہ بڑا وجیح تھا، ابرہہ نہیں بلکہ حضرت عبد المطلب بڑے وجیح تھے، خوبصورت تھے، اللہ نے شکل و صورت بہت اچھی بنائی تھی، آخر نسب تھا۔ اس نے جب دیکھا ابرہہ نے کہ اتنا خوبصورت، اتنا وجیح، تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہا کہ میرا آپ تک پیغام پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل پہنچا۔ اور پھر کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جی پروگرام یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی غرض سے، تو فلاں مقام پر جو آپ تو وہاں اونٹ چر رہے تھے عربوں کے، انہوں نے بہت سارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، ان میں سے ان کے بھی 200 اونٹ تھے، حضرت عبد المطلب کے۔ اونٹ اس دور کی بڑی متاع تھی، بہت بڑی جائیداد تھی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی بات سیدھی سی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے گا اس کی، ہم تو آپ سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی تعداد اس وقت کل 10,000 تھی قریشیوں کی اگر لڑتے تو، اور جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد 60,000 تھی۔ لہٰذا آپ مہربانی کریں، میرے اونٹ مجھے دے دیں، آپ جانیں اور بیت اللہ کا رب اللہ جانے۔ تو اس نے کہا ابرہہ نے، میں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ کے نیچے اتر آیا تھا، آپ تو بہت ڈھیلے نکلے۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈھیلے ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، رب رب ہی ہے، جس نے بنوایا ہے وہی حفاظت کرے گا۔
یہ جس نے بنایا ہے وہی حفاظت کرے گا، جس نے قرآن اتارا ہے وہی حفاظت کرے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تمام تر سازشوں کے باوجود آج تک کوئی خانہ کعبہ کو بھی نہیں گرا سکا، اور تمام تک چالاکیوں، چستیوں، مکاریوں، سازشوں کے باوجود آج تک کوئی قرآن مقدس سے ایک لفظ آگے پیچھے بھی نہیں کر سکا۔ ان کا اچھا میرے اونٹ واپس کر دو، اس نے کہا جی اس کی اونٹ دے دو۔ ان کے اونٹ جناب عبد المطلب کے اونٹ واپس آ گئے، اور وہ صبح سویرے قریب ہی تو تھا، آ کر حملہ کر دیا جی خانہ کعبہ پر۔ پروگرام جو تھا یہ جو ساتھ لائے تھے ہاتھی کہ جی وہاں بڑے بڑے مضبوط پلر ہیں خانہ کعبہ، تو وہ زنجیریں وغیرہ ساتھ لائے تھے کہ ان زنجیروں سے ان پلروں کو باندھ کر پھر ان کو ہاتھی کے ساتھ باندھا جائے گا، اور ہاتھی جب زور لگائیں گے تو وہ پلر اکھڑ جائیں گے۔ یہ تھا پروگرام۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کام شروع کیا، مگر سب سے فرنٹ پر جو تھا وہ جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ راستے میں ابرہہ نے عرب کے ایک آدمی کو پکڑا اور کہا کہ تو ہمیں راستہ دکھا۔ اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس نے اس محمود ہاتھی کے کان میں کہا کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کی اور ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی عزت کریں، اس کو گرائیں نہیں۔ پھر کان چھوڑ دیا۔ اب بڑے کر و فر میں تھا ابرہہ، اور یہ جو اختیارات ہوتے ہیں نا، یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، اور پھر خاص کر جب انسان حکومت کی اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ اکثر شاید ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو، ورنہ عمومی طور پر ایسا دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے یہ کرسی کا لفظ بھی عربی کا ہے، جو آیت الکرسی آپ کہتے ہیں، کرسی السماوات والارض۔ اس کرسی سے مراد اقتدار ہے، اختیارات ہیں، پاور ہے۔ اس کرسی سے مراد لکڑی یا لوہے کی کرسی نہیں ہے، کرسی سے مراد اختیارات ہے۔ اب وہ ہاتھی کو آگے کریں اور کوشش کریں، ہاتھی تو بیٹھا ہوا تھا، ہاتھی اٹھنے کا نام ہی نہ لے۔ انہوں نے بڑا مارا ہاتھی کو، نہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے لوہے کے، آپ یوں کہہ لیجئے نیزہ نما چیزیں بھی ان کو ماری کہ اٹھے یہ، مگر وہ نہ اٹھا۔ جب وہ دوسری طرف یعنی یمن کی طرف، پیچھے کی طرف اس کا رخ کرتے اٹھاتے اٹھ جاتا۔ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وہ اٹھاتے پھر نہ اٹھتا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ اسی چکر میں تھے کہ ادھر سے چڑیوں کا غول آیا، جھرمٹ آیا۔ وہ چڑیاں جو تھیں وہ کبوتر سے چھوٹی تھی، اور لکھا ہے کہ لال رنگ کے، سرخ رنگ کے ان کے پاؤں تھے، اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ ایک کنکر چھوٹا سا منہ میں۔ کنکر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ مسور کی دال، چنے کی دال، اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ ایک ان کے منہ میں ہوتا تھا، اور 2 پنجے تھے، اور 2 کنکر ان کے پنجوں میں ہوتے تھے۔
कुल 3 हो गए। ये झुरमट, ये गौल ऊपर आ गया उनके। उन्होंने अपना जो है कार्रवाई शुरू कर दी। जब उन्होंने वो गिराया कंकर छोटे छोटे, तो वो तो ऐसा काम कर गया जैसे 303 की गोली करती है, फौलादी गोली करती है। जिसको लगता उससे पार हो जाता, वो उससे जब पार होता, क्रॉस करता जिस्म के हिस्से को, वो उसके जिस्म के अंदर जहर आ जाता। वो जाहिर से खुजली होना शुरू हो जाती। जब वो आदमी उसको खुजलाता तो उसको लज्जत महसूस होती, वो और खुजलाता। नतीजतन ये है कि उसका जो चमड़ा है, जिल्द है, वो अलग होना शुरू हो जाती, गिरना शुरू हो जाती, इतना ज्यादा। तो हुआ भी यही। अब उन्होंने सब पर गिराया, कोई बंदा नहीं बचा। अबराहा पर भी गिरे। अब जिस पर वो कंकर, छोटी कंकरियां गिरती गई, उनके जिस्म में खुजली होती गई।